ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو وسیع بخشش، خوب نوازشوں والا، فضل و احسان اور کرم والا ہے۔ اس نے زندگی کے دنوں میں بھلائیوں کے موسم اور نیکیوں سے توشہ لینے کے مواقع بنائے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول شریف ترین پاکیزہ خصائل سے متصف ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر جب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ ملک علام کا تقوی اختیار کرو اور ماہ صیام میں تقوی کو ساتھی بنا لو۔ اسے صدا کے لیے تمہاری مضبوط صفت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مسلمانوں، اللہ پاک اپنی مخلوقات پر احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے سوا کسی کی طرف سے نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں نعمتوں سے نوازے اور ان کے شکر کی توفیق دے۔ اور یہ باتیں رہیں، اور بندے پر اللہ کی نعمت، اس کا فضل اور احسان یہ ہے کہ وہ بندے کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ باقی رکھے، یہاں تک کہ وہ بھلائیوں کے موسم کو پا سکے اور قربتوں سے توشہ لے سکے اور طاعت کے میدانوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر سکے۔ حدیث میں آیا ہے، دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور جب خام میں دیکھا گیا کہ جو اپنے بستر پر مرا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز پر تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، پھر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان پایا اور اس کے روزے رکھے۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ اور 1 سال میں اتنی نمازیں پڑھی اور سجدے کیے۔ یہ حدیث لمبی عمر اور اچھی طرح سے کیے گئے مزید عمل کی فضیلت بیان کرتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ اللہ کے بندے، اچھا مجاہدہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی خواہش پر غلبہ پا اور اسے پاکیزہ کر، اور اچھی زمین تیرا وہ نفس ہے جس میں تو نے بھلائی بوئی۔ نفس کو پیدا کرنے والے اللہ کا فرمان ہے، جسے اس نے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ سعادت بخت وہ ہے جس نے دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا، دھوکہ کی نظر سے نہیں، نیکی کرنے میں جلدی کی، انتظار نہیں کیا۔ اس لیے عمل میں جلدی کر، آج اپنے نفس کو خرید لے کہ اخروی فوائد کا بازار لگا ہوا ہے، قیمت موجود ہے اور سامان وافر ہیں، اور اس بازار اور سامان پر ایک دن آنے والا ہے جب تم نہ کم تک پہنچ سکو گے اور نہ زیادہ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی ہار جیت کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں فائدہ مند تجارت کے قیمتی مواقع حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں غنیمت نہیں جانتے۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور زمانہ گزر جاتا ہے تب نادم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح نہ پایا اور نہ حاصل کیا اور نہ محنت کی جس طرح دوسروں نے کیا۔ جب تم تقویٰ کا توشہ لے کر رحلت نہ کرو گے اور موت کے بعد ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے توشہ لیا ہوگا، تمہیں ندامت ہوگی کہ تم ان کے جیسے نہیں ہوئے، اور جس طرح انہوں نے کل کے لیے ساز و سامان لیا تم نے نہیں لیے۔ مسلمانوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان پھر سے ہمارے اوپر سائر فگن ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ماہ رمضان پانے کے بعد اپنے احوال پر غور کرو کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مہینے کے آغاز میں اس مہینے کو پایا اور جلد ہی یکایک ان کی موت آ گئی اور وہ رحلت کر گئے، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ رمضان کو تو پا لیا ہے لیکن بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے اور اسے غنیمت جاننے سے قاصر ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے محروم ہیں اللہ کی پناہ کہ ان پر شیطان حاوی ہے، انہوں نے اس دین سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جس میں ان کے معاملے کی حفاظت ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں، بس اس پر اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ نام کو اسلام کی طرف نسبت کیے رہیں۔ اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ روزہ اور نیکیوں سے توشہ لینے کے حریص ہیں، اور ان کے بھی کئی درجات ہیں۔ ان میں سب سے افضل اور خوش نصیب وہ توفیق یاب افراد ہیں جنہوں نے رمضان کی صحیح قدر کی، اس کے شرف و فضل کو جانا اور اس پر بہترین طریقے سے متوجہ ہوئے، کابش و محنت اور کوشش کی کہ بھلائی اور نیک اعمال کا فراواں حصہ پائیں۔ بعض لوگوں نے پچھلے رمضان میں کوتاہی کی، رمضان کے جانے کے بعد اپنی کوتاہی پر حسرت کی، انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور آنے والے رمضان کے اس عزم کے ساتھ مشتاق ہوئے کہ تلافی مافات کریں اور بھرپور طریقے سے متوجہ ہوں۔ یہ دیکھیے کہ وہ ابھی ہیں، اللہ نے انہیں ان کی مراد تک پہنچا دیا
دیا ہے تو وہ اب کیا کرنے والے ہیں، اور کیا ان سے جو غفلت، زنا اور معصیت سرزد ہوئی تھی اس کی تلافی کریں گے؟ مسلمانوں، نفس گمراہی، دوری، غفلت اور سستی سے دوچار ہو جاتا ہے، پھر یہ مہینہ آتا ہے کہ نفس کو سیقل کرے اور اسے پھر سے راستے پر لوٹا دے اور وہ اللہ کے حکم پر استوار ہو جائے، اسے نیک نامی اور بیداری مل جائے۔ اسی طرح بندے کو ایسی فکر اور دل کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو اسے اپنے آقا اللہ کی اطاعت پر اور ہر اس چیز سے رکنے پر ابھارتی ہے جو اسے عیب لگائے اور اس کے شایع نشان نہ ہو، اور وہ اپنے دل میں بھلائی کی وہ رغبت پاتا ہے جو اس مہینے کے سوا کسی دوسرے مہینے میں نہیں پاتا۔ ہم جس مہینے میں ہیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، خالص توبہ کرنی چاہیے اور بھلائیوں اور نوازشوں کے موسم میں طاعتوں اور باقی رہنے والی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم فائدہ اٹھانے میں جلدی کریں، نفسوں کو ایمان سے معمور کریں تاکہ ہم تقوی اور اللہ رحمان کی رضا پا سکیں۔ اللہ کے بندو، ان ایام کو غنیمت جاننے پر جو چیزیں ابھارتی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ہر رات پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے جویا آگے بڑھ، اے شر کے جویا رک جا، اور اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے، اور جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے پاس جبریل آئے اور کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کو پایا اور اس کو بخشا نہ گیا، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں طریقہ یہ تھا کہ آپ متنوع عبادتیں بکثرت کرتے تھے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ہر قسم کی عبادتوں میں انہیں وافر ترین حصہ ملا ہو۔ اللہ کے بندے، اس مہینے میں کوشش کر کے بھلائی، نیکی اور احسان میں تمہارا حصہ ہو، اور حسب امکان مختلف عبادتوں کے گوشوں میں تمہارا بھی حصہ ہو۔ اور یہ معلوم بات ہے کہ خیر کے دروازوں میں سے ہر نفس کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے جو اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ تو جب تو عبادت کے گوشوں میں سے کسی گوشے پر اپنے نفس کے اندر ہمت و نشاط کو دیکھ تو اس پر چل پڑ، نہ سستی دکھا اور نہ کوتاہی کر، بلکہ اس میں زیادہ کر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کی پاکیزگی اسی میں رکھ دے۔ جس کے لیے نماز کا دروازہ کھل جائے وہ خوب نماز پڑھے، جس کے لیے قرآن کی تلاوت کا دروازہ کھل جائے وہ خوب تلاوت کرے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے وہ خوب دعا کرے، جس کے لیے عمومی ذکر کا دروازہ کھل جائے وہ خوب ذکر کرے، اور جس کے لیے صدقہ کا دروازہ کھل جائے وہ خوب صدقہ کرے۔ اور بندہ اپنے وقت کو اس چیز میں لگائے جو اسے اپنے مولا سے زیادہ نزدیک کرے اور اس کے پاس اس کا مقام بلند کرے۔ میں نے وہ کہا جو تم نے سنا، اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے روزوں کو ڈھال اور جنت تک پہنچانے والا ذریعہ بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ صاحب جلال و اکرام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں اور قیام کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ پر سب سے افضل اور پاکیزہ ترین درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اپنے رب اور مولا کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نوازشوں پر اس کی شکر گزاری کرو، اور جہنم سے آزادی اور مغفرت کے مہینے میں غفلت، نافرمانی اور فائدوں کے خسارے سے بچو کہ ایسے شخص کی ندامت کیا ہی سخت ہوتی ہے اور محرومی کیا ہی بڑی ہوتی ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کی قدر جانے اور اس کے معاملے میں اپنے نفس کا خیال کرے، جو گزر گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، اس کی تلافی کو غنیمت جانے کہ بسا اوقات اسے ضائع کرنے سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب اسلاف میں سے بعض علماء رمضان میں علمی درس چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ قرآن پڑھیں اور اس کی بکثرت تلاوت کریں، تو کیا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اس سے بچیں کہ ہمیں پھیرنے والی اور غفلت میں ڈالنے والی چیزیں، سوشل میڈیا، اجتماع گاہیں، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نیٹ ورک کے پروگرام اور ان جیسی چیزیں مشغول کریں۔ اللہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے۔ یاد دہانی، عبرت اور واعظ کا عظیم موقع ہے، اس کے اندر نفوس خیر پر آمادہ اور اس کے مشتاق ہوتے ہیں، اس لیے اے با مراد آدمی خوب محنت و کاوش کر اور دوسروں کو بھی ابھار، اور خود یاد رکھ اور دوسروں کو
को याद दिला और हम में से हर कोई अपनी तरफ से अपने रब को खैर दिखाए और हम डरे कि इस फजीलत वाले महीने की कुदसियत की पामाली हो और बुराइयों और गुनाहों के इर्तिकाब से इसके रोजो शब की शफाफियत मैली हो। इस माह में हमें बुराइयों और उयूब से अपने कानों, निगाहों और जुबानों की हिफाजत करनी है। ईमानी भाइयों, रोजा उन इबादतों में से है जिनका मकसद नफ्सों का तज़किया और उनकी तरबियत है और इसमें हर एक फर्द एक फर्द की हाल की दुरुस्ती है। रोजा मुसलमानों की तरबियत करता है कि वो अपने रवैये को मुहज़्ज़ब करे, नफ्स पर कंट्रोल रखें और उसे ईमान, तकवा, अखलाक और फजाइल जैसे सखावत और खर्च से आरास्ता करें। सिद्क़, अमानत, बसेक, अल्लाह के डर, बकिया तमाम इताअतों की अंजामदही और उसके साथ कुरान और उसके तदब्बुर पर उसकी तरबियत करें। यूं इंसान के पास किस्म किस्म की हिदायतें और अनवार इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे पाकीज़गी, सफाई और सुथराई हासिल हो जाएगी। और जब रोजा इस तरीके पर होगा जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, तो वो हमें बुरी आदतों से रोकेगा और गलत खसलतों की बेड़ियों से आजाद करेगा जिन्होंने हमें कैद कर रखा है। यूं बंदा अपने रब मौला के लिए आजाद होगा, उसका नफ्स न तो कैदी होगा और न झुकेगा और न अपने रब और खालिक के सिवा किसी के लिए उसके पास किसी किस्म की कोई बंदगी होगी। ये बंदगी पेट के लिए, शर्मगाह के लिए, जुबान के लिए, माल के लिए या किसी और चीज के लिए हो सकती है। अल्लाह के बंदे, इस महीने में हम में से हर कोई अपने हस्बे हाल जिस मरज से जूझ रहा होता है उससे शिफा हासिल करता है। इसमें हर मरीज अपनी दवा और शिफा पाता है। ये रिया और नामवरी के मरज से शिफा हासिल कर रहा है, ये गजब और जल्दबाजी के मरज से शिफा हासिल कर रहा है, ये बुखालत, कंजूसी और मफाद परस्ती की बीमारी से शिफा हासिल कर रहा है, ये सिकम परवरी और लालच के मरज से शिफा हासिल कर रहा है, ये सुस्ती और काहिली के मरज से शिफा हासिल कर रहा है, ये आखिरत से गफलत और एराज की बीमारी से शिफा हासिल कर रहा है, ये दिल की सख्ती और उसकी जंगालूदगी के मरज से शिफा हासिल कर रहा है। इसी तरह हम में से हर कोई उस चीज से अपने नफ्स का जल्द इलाज करे जो उसके नफ्स को पाकीज़ा करे और उसकी इस्लाह करे। अल्लाह के बंदो, और दुरूद व सलाम भेजो सबसे बेहतर मखलूक और पाकीज़ा तरीन बशर पर, जैसा कि इसका हुक्म तुम्हें रब्बुल आलमीन ने अपने कौल से दिया है। अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, कुफ्र और काफिरों को रुसवा कर, दीन के दुश्मनों को तबाह कर, इस्लाम और मुसलमानों के हर दुश्मन से बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उसे और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों को पुरअमन पुरसुकून और खुशहाल फारुगुल बाल बना। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क से बतौर खास और मुसलमानों के बकिया मुल्कों से बतौर आम महंगाई, वबा, बीमारी, सूद, जिना, जलजलों, आजमाइशों और जाहिर बातिन बुरे फितनों को दूर कर। ऐ अल्लाह, कमजोरों के लिए, तेरी राह में जिहाद करने वालों के लिए, सरहदों पर तैनात उनकी हिफाजत में लगे हुए लोगों के लिए तू हो जा। ऐ अल्लाह, तू उनका मुईन व मददगार और हामी व नासिर हो जा। ऐ अल्लाह, हमें अपने वतनों और घरों में अमन से नवाज। ऐ अल्लाह, सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारी सरबराही उन्हें सौंप जो तुझसे खौफ खाएं, तेरा तकवा इख्तियार करें और तेरी खुशनुदी की पैरवी करें। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमारे सरबराह को उन गुफ्तार किरदार की तौफीक दे जो तेरी मर्जी और मशा के मुताबिक हो। ऐ हय्य व क़य्यूम, ऐ अल्लाह, उन्हें भलाई और तकवा की राह पर चला। ऐ अल्लाह, ऐ दुआओं के सुनने वाले, ऐ वसी फजल व सखा और नवाजिश वाले, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हम पर फजल करके हम जिंदगी का अय्याम उनमें लगाएं जिनसे तेरी रजा हासिल हो और तू हमें ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रमजान के सियाम व क़याम और शब क़द्र के क़याम की तौफीक अज़ानी कर और तू हमें उन लोगों में से बना जिन्हें तू इस महीने में जहन्नम से आजाद करता है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे ऐसे अक़वाल व अमाल की तौफीक तलब करते हैं जिससे तेरी रहमत मिले और ऐसे ताज़ाब मांगते हैं जिससे तेरी मग़फ़िरत हासिल हो और हर गुनाह से हिफाजत तलब करते हैं और हर भलाई में हिस्सा मांगते हैं, जन्नत से सरफराजी और जहन्नम से नजात मांगते हैं। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम नाज़िल हो मोहम्मद और आपके तमाम असहाब